نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له لا ند له ولا جد له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوب ربنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ القیامہ کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی ابتدا میں 2 قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ پہلی قسم اٹھا رہے ہیں اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ دوسری قسم اٹھا رہے ہیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عدالت اور چھوٹی عدالت کی قسم اٹھائی ہے۔ انسان کے لیے 2 عدالتیں ہیں۔ ایک عدالت بڑی عدالت ہے کہ جو روز قیامت لگے گی، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی عدالت ہے، اور وہ عدالت ہے اس کا ضمیر، کہ جب بھی کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی ایسا فعل کرتا ہے کہ جو معاشرے میں برا ہو، تو یہ نفس کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے، اور وہ جو عدالت لگانے والا نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ جو نفس ہے، اگر آپ کوئی بھی عمل کریں، اچھے سے اچھا عمل کریں، یہ پھر بھی ملامت کرتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس جب آپ کوئی عمل کرے، مثلا آپ نے نماز پڑھ لی ہے، سنتیں بھی پڑھ لی ہے، نوافل بھی پڑھ لی ہے، جاتے ہوئے یہ نفس آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ویسے اس نے اس کا حق ادا۔ یہ نفس بندے کو عجب اور تکبر میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ جب تک آپ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھیں گے، جب تک آپ اپنے عمل کو کمتر سمجھیں گے، آپ میں عجب اور تکبر یہ ہے۔ عجب اور تکبر آتا تب ہے کہ جب نفس آپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ سے تو دنیا میں زیادہ بہتر آدمی کوئی نہیں ہے، زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے، زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے، پھر یہ بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، عجب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ نفس لوامہ، اگر بندہ نیکی کا کوئی بھی عمل کر لے، اس نیکی کے عمل میں
یہ ملامت کرتا ہے کہ جیسے کرنا چاہیے تھا، جتنا کرنا چاہیے تھا ویسے آپ نے نہیں کیا، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ پھر نفس ملامت کرتا ہے، دیکھو آپ کو اللہ نے زیادہ دیا، اس حساب سے آپ نے لاکھوں خرچ کرنے تھے، آپ نے ہزاروں خرچ کر دیے۔ تو وہ جو ہزاروں خرچ کیے ہوئے ہیں اس سے بندہ عجب میں، تکبر میں، خود پسندی میں نہیں مبتلا ہوتا۔ اور سب سے بڑی بیماری معاشرے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو اندرونی روحانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری بتائی ہے اعجاب المرء نفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو باقی لوگوں سے اچھا سمجھنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری ہے ہی اشدہن، یہ باقی ساری بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور اس وقت فی زمانہ معاشرے میں تقریباً یہ بیماری بالکل عام ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری رائے یہ آخری ہے، اس کے بعد کسی اور کی رائے نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ سب سے بہتر ہے اور ٹھیک ہے، یہ سب میں یہ بیماری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ نفس امارہ، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، جہاں کوئی گناہ ہو جائے، بندہ گناہ کا ارتکاب کر لے، غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یہ سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام غلط ہے، آپ نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ اب یہی جب بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اگلا کام بندے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے تو قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے لیے انسان کو اللہ کے سامنے دوبارہ پیش ہونے سے قبل اللہ تبارک و تعالی اس نفس لوامہ کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کرتا ہوں قیامت کے دن کی جو بڑی عدالت ہے لگے گی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم، یہ چھوٹی عدالت ہے کہ جو لگی ہوئی ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نفس لوامہ عطا کیا، کہ جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ ورنہ تو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو نفس امارہ سے واسطہ پڑا ہوا ہے، یہ دوسرا نفس ہے، نفس امارہ۔ اس کا کام یہی ہے کہ یہ آپ کو برائی پہ ہی اکساتا ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے برائی والا، اور یہ کبھی بھی آپ کو نیکی کی ترغیب بھی نہیں دیتا، اور اگر برائی ہو بھی جائے تو برائی پر آپ کو مزید آگے اکساتا ہے۔ یہ کبھی برائی کے بارے میں یہ نہیں کہتا یہ نفس کہ یہ تم نے غلط کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بتایا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک وہ نفس ہے کہ جو برائیوں پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے کہ بھئی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی ہے، مزے کرو، چل کرو، 40-50 سال کی آپ کو زندگی ملی ہے، اس کو جیسے گزارو۔ اب یہ والا جو نفس ہے یہ کفار کا ہے، فاسق کا ہے، فاجرین کا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کے باغی ہے، ان کا یہ نفس ہے۔ اب اگر کسی کو یہ والا نفس ہو، مسلمان ہو اور نفس امارہ ہو، تو ظاہری بات ہے یہ وہ نفس لے کے گھوم رہا ہے کہ جو کافروں کا ہے۔ تیسری قسم کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور وہ نفس وہ ہے جو گناہ کرنے دیتا ہی نہیں ہے، اور وہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام کا، جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو بھی ذکر فرمایا جب قیامت والے دن یا روح جب روح کو نکالا جاتا ہے اس وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، واپس جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیہ کہ تو بھی اپنے رب کو راضی کرنے والا، مرضیہ، اور رب بھی تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جاؤ میرے
بندوں میں وادخلی جنتی، اور جنت میں. گویا کہ جس وقت اس سے روح نکالا جاتا ہے اور جب یہ انسان مرتا ہے تو مرتے وقت اس نفس مطمئنہ کو جنت کی بشارت دینی چاہتی ہے. تو یہ 3 نفوس ہے، 3 نفس ہے. ایک نفس مطمئنہ جو سب سے اعلیٰ ہے، جو انبیاء، اولیاء، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنا دے. ورنہ تو کم از کم نفس لوامہ تو ہو کہ بھئی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، یہ نفس آپ کو بتا دیتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کا ضمیر زندہ ہے. جس کا ضمیر، یہ نفس لوامہ ہے. جس کا ضمیر زندہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو نفس ہے یہ نفس لوامہ ہے. اور جن لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، ہم کہتے ہیں بے ضمیر آدمی ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس لوامہ اس کا نہیں ہے، اب یہ نفس امارہ کو پہنچا ہے. اگر نفس مطمئنہ نہ ہو تو کم از کم اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس لوامہ نصیب کر دے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ آپ لوگوں کا ایک دوست ہے. اچھا، وہ دوست بھی بڑا عجیب ہے. اگر آپ اپنے اس دوست کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی ہر بات کو مانیں گے، مان کے چلیں گے، تو وہ آپ کو بھی عزت کرے گا. اور اگر آپ اسی دوست کو نہ زیادہ کھلائیں گے، نہ زیادہ پھلائیں گے، نہ زیادہ اس کی عزت کریں گے، بلکہ ہمیشہ اس کو دبا کے رکھیں گے، اپنے نیچے رکھیں گے، اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو یہی دوست آپ کو ترقیات سے نوازے گا. صحابہ نے کہا یہ بڑا عجیب دوست ہے. اچھا کرو تو برا کرتا ہے، برا کرو تو اچھا کرتا ہے. صحابہ سے پوچھا آپ نے کہ آپ کو پتہ ہے یہ دوست کون ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تمہارا نفس ہے. اس کو جتنا دباؤ گے، اس کی خواہشات کو جتنا اپنے پیروں تلے روندو گے، اتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جائیں گے. یہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے اور گناہ کے مواقع کم ہوتے ہیں اور لوگ اکثر گناہ نہیں کرتے ہیں، گناہ سے دور ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ اپنے نفس کی نہیں مان رہا ہوتا ہے. نفس کہتا ہے کھانا کھلاؤ، کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی، کیوں کھانا کھلائے؟ روزہ ہے، شام تک رہو ایسے بھوکا پیاسا، شہوات سے دور. تو یہ نفس کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو اس معراج تک پہنچاتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جا کے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، بڑی عدالت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور چھوٹی عدالت کی قسم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اصل مقصود جواب قسم. قسم کہنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ اس نے ہمارے سامنے پیش نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حشر کے میدان میں یہ جتنا ہمارا کیا گزرا ہے، جو ہم نے دنیا میں کیا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں پوچھنا. انسان یہ گمان کرتا ہے.
اور حقیقت بھی یہی ہے. ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ کافر کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بھی ابھی زبانی تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ورنہ تو دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو پتا ہو کہ بھائی میں نے اگر یہ جرم کر لیا اور ملکی نظام اتنا مضبوط ہے، ملک کی عدالتیں اتنی سخت ہے کہ اس جرم کی مجھے یہ سزا ملے گی، کبھی بھی وہ جرم نہیں کرے گا. ہم کرتے ہیں رب کی نافرمانی، ہم کرتے ہیں سب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم ہے جس کو ہم نہیں توڑ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ کون سی سنت ہے کہ جو ہم اس وقت اپنے پیروں تلے پائمال نعوذ باللہ نہیں کر رہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ ان نسوی بنانا، یہ پورے جس کے سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک رگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی برابر کرنے پر قادر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ پوروں کا تذکرہ ایک تو اس وجہ سے کیا کہ اس کے رگ بڑے باریک ہوتے ہیں باقی جسم کے مقابلے میں، اور چھوٹے چھوٹے اس کے رگ ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے، سوچا جائے، غور کیا جائے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالی جو قیامت والے دن الگ الگ جس کی پہچان ہوگی یہ ان پوروں کے ذریعے سے ہوگی. یہ آج سے پہلے سائنس تو یہ کہتا تھا کہ بھئی جو ہے نا یہ فنگر پرنٹس، یعنی جو انگوٹھی ہے انگوٹھی کا وہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی لوگوں کا الگ الگ ہے. اب تو یہ کہتے ہیں نہیں، ابھی آپ 10 انگلیاں یہ جو پورا ہے اس کے بھی ہر بندے کا جو پرنٹس ہے وہ الگ الگ ہے اور کسی کا دوسرے کے ساتھ. یہ دیکھو رب کی طاقت اور قوت اور بادشاہت اور صناعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دیکھو یہ کتنی سی جگہ ہے. اس اتنی سی جگہ میں یہ دیکھو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہم اس میں اپنا اپنا حصہ اور الگ الگ صنعت اور الگ الگ ترتیب سے کر لینا تو میرے خیال میں 3 4 5 6 7 بندوں کے بعد ہم تک جائیں گے کہ بھئی نہیں یہ مشکل ہے یہ لکیریں اتنی الگ الگ کرنا. لیکن اربوں کربوں لوگ ہیں کہ جن کے انگلیوں کے پوروں کے نشانات سب کے الگ الگ ہیں. یہ رب کی قدرت ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یہ انسان اب بھی اس ارادے میں ہے کہ اس نے جو پچھلے گناہ کیے وہ تو کیے ہی ہے، اس سے توبہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ لیفجر امامہ یہ اپنی اگلی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے گا. اس نے ارادہ کر لیا، اس نے عزم کر لیا لیفجر امامہ کہ جو اگلی والی زندگی ہے اس میں بھی یہ گناہ کو نہیں چھوڑے گا. اور یسأل ایان یوم القیامہ، پھر پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئی زمین پر جتنے بھی نفوس ہیں ان میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے 1 صدی کے اندر ان سب کی قیامت آ جائے گی. بوڑھوں کی پہلے آ جائے گی، بچے کی اگر وہ طبعی عمر میں جا کر اگر 100 سال بھی گزارتا ہے تو اس کی بھی قیامت آ جائے گی. تو قیامت تو بالکل تیار ہے، سر پہ کھڑی ہے. اور یہ پھر پوچھتے ہیں کہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ بھئی یہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قیامت تو ہر بندے کی جنا بالکل سر پہ کھڑی ہے. اور آج کل تو ویسے بھی نہیں پتا چلتا، سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں بندے کو. ادھر بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے پتا چل گیا لڑک گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ختم ہو گیا، دل ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو
ہو گیا، قیامت تو ہر بندے کی سر پہ کھڑی ہے، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی قیامت کب آئے گی؟ لیکن اس انسان نے قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن گناہ نہیں چھوڑنے ہیں اس نے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ اس نے ترک نہیں کرنی، حالانکہ اس کو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اور قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کہ اپنے نفس کو پہلے نفس لوامہ بنا دے، ملامت کرنے والا بنا دے، ضمیر اس کا زندہ ہو اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھے، اور پھر اس نفس کو نفس لوامہ سے اٹھا کر کوشش کرے کہ وہ نفس مطمئنہ میں پہنچ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سانس دے رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتہ بھیجا گیا ہے وہ اس کو کہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نفس نصیب فرمائے، اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی